اے اللہ مبین صاحب جو کوششیں کاوشیں کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو کامیابی و کامیابی نصیب فرما، میرے مولا ان پر رحم و کرم تمام فرما، اے اللہ جیسے میرے مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسی آپ حکمرانی کرتے تھے، آج کے حکمرانوں کو ان کا صدقہ نصیب فرما، اے اللہ مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے میں آج کے حکمرانوں کو کامیابی و کامرانی نصیب فرما، ان کا معاملہ فرمائیے، ان کا معاملہ فرمائیے، ہمارے اسد بھائی اسد الدین اویسی صاحب کو، اکبر الدین اویسی صاحب کو، جتنے ان کے پارٹی کے جتنے احباب ہیں، اے اللہ ان سب کو بھی کامیابی و کامرانی نصیب فرما، اپنے پیارے نبی آل نبی والضحا چہرے والے آقا کے صدقے میں، والشمس والے آقا کے صدقے میں میرے مولا کامیابی و کامرانی نصیب فرما، بنجتن پاک اہل بیت اطہار مسلمین و مسلمات کے صدقے میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ اے پروردگار عالم اپنے کرم سے میرے مولا بابا خان صاحب کو بھی کامیابی و کامرانی نصیب فرما، یہاں جتنے ہاتھ اٹھائے ہیں ان سب کو بھی کامیابی و کامرانی نصیب فرما، زندگی کے ہر مسئلے میں آسانی کا معاملہ فرما، جو نیک تمنائیں لے کر آپ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہیں میرے مولا، ان ولیوں کی صدقے میں میرے مولا کرم کا معاملہ فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا السلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وافضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ ہم تمام اولیاء کرام کی بارگاہوں پر عقیدت سے حاضر ہوتے ہیں تاکہ ان کے فیوز و برکات سے ہم مالا مال ہو جائے، اور اس ہمارے دعاؤں کو اللہ کی ولی کی بارگاہ سے جب عرش پہ جاتی ہے تو ہمیں یقین ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ یہی ہے اولیاء کی نسبت، اور اولیاء کی بارگاہوں پر قومی یکجہتی کی ایک مثال ہے۔ جیسے ہی افضل العبادت محبت ہے، اسی محبت کا پیکر اولیاء کی بارگاہیں ہیں، اور مشائخین حضرات سجادہ گان سجاد صاحب قبلہ جس طریقے سے محبت سے ان تمام حاضرین کو آپ تو بج رہے پتہ ہی نہیں چل رہا سب موجود ہے، یہ محبت نہیں تو کیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کو دلوں میں سب سے افضل العبادت جو محبت ہے، اس کا جو ہے آپس میں ہم سب ایک ہو، نیک ہو، محبت کا اظہار کرے۔ محبت میں ایثار ہے، قربانی ہے۔ تو ہمارے سامنے اب جو پہلو چل رہا ہے آگے الیکشن کا ہے، تو ایثار اور قربانی میں عفو اور درگزر ہوتا۔ کچھ قسم کی اگر شکایتیں ہیں، نا امیدیاں ہیں، تو ہم اس کو معاف کرنا، اور شکایتیں اپنے لوگوں سے ہوتی، مگر ہم کو متحد ہو کر قیادت کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ ہم کو جس طریقے کی سوشل سیکیورٹی سسٹم ہے حیدرآباد کا، وہ بہت ہی بڑا، اس کا کریڈٹ جو ہے واقع قیادت کو جاتا ہے۔ اقلیتی قیادت جو ہے بیرسٹر جناب اسد الدین اویسی صاحب جو رکن پارلیمان ہیں، اور وہ خود سلسلے سے وابستہ ہیں، تو دیکھنا ہے ہم کو کہ ہم ہماری محبت کا اظہار کہ اولیاء کرام کی تعلیمات کیا ہے، لب لباب کیا ہے اولیاء کی تعلیمات کا، محبت۔ اب آپ کو شکایتیں کیا آتی، کسی کو ڈبل بیڈ روم نہیں ملا، کسی کا روڈ کا کام نہیں ہوا، یہ سارے چیزیں کب ہوتی کہ جب کوئی چیز تقسیم ہوتی تو نہیں ملنے والوں کی شکایت ہوتی۔ شمالی ہند میں کچھ تقسیم ہی نہیں اور ہمارے لوگوں کو کچھ بھی نہیں مل رہا، یہاں کچھ تو مل رہا ہے، یہ نمائندگی پر اثر ہے۔ یہ جو تڑپ ہے اکبر الدین اویسی صاحب کی، جو اسمبلی میں جو
اپنی ایک طویل علالت کے بعد گزرنے کے بعد اس کے باوجود بھی صحت کا معاملہ یہ رکھتے ہوئے جلجلا کے چیخنا، اسمبلی میں نمائندگی کرنا اور حکومت کو مجبور کر کر ہمارے حقوق دلانا، قیادت کی جو اصل جو پیام ہے وہ ہمارا حق لڑ کے لینا۔ اسی وجہ سے ہر جگہ جا کے لڑتے، الیکشن لڑنے کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، کسی کے ووٹر ڈیوائڈ نہیں کرتے، وہ سب کیلکولیشنز نہیں معلوم۔ اگر ایسا ہی رہتا تو اتنے تہمتیں، اتنے الزام لگا رہے ہیں گوشہ محل سے لڑو، لڑتے تھے، ووٹ ڈیوائڈ ہو جاتے، کہیں تو لڑیں گے بھائی۔ وہاں سے گستاخ فرقہ پرست کو ہرانا ہے، متحد ہو کے جو پارٹی کا باطل اور ظاہر ریاستی حکومت کا جو بھی صحیح ہے اللہ اس کو جتائے، ہم اس کے حق میں دعا کریں گے، مگر ہم بلا لحاظ ہماری قیادت کے لیے ہم دعا کریں گے، دعا گو رہیں گے، بلکہ ہم یہ بھی دعا کریں گے کہ اللہ ان میں اور جذبہ پیدا کرے، ہمارے جو بھی کام ہیں اس کو تکمیل بخوبی نبھانے کا، اور اخلاص پیدا کرے۔ جس طریقے کے انہوں ایجوکیشن کمپلیکس ڈال رہے ہیں KG to PG، اور جو پرائمری ایجوکیشن جو اہم ہے، فیکٹر ہے، جہاں بچے کا مائنڈ سیٹ اور جو ہے گراسپنگ ایج ہوتی ہے، اس کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ جو ڈالنا، کوئی بھی چیز اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کرنا۔ پسماندہ طبقات ہے، غربا کا اسکول ہے، یتیم خانہ ہے، ویسا نہیں بنائیں، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ بنائیں۔ سوچنا کہ انہوں کوالٹی کی چیز ہم کو دینا چاہ رہے ہیں، ایک نہیں انیک نہیں انیک ہو جائے، کئی ایسے سینٹر اکبر الدین اویسی صاحب سے قائم ہو، ہم لڑکے لیں گے، شکوہ ضرور کریں گے، مگر ہم متحد رہیں گے، ہمارے سارے شکوے سارے چیزیں بالا طاق رکھتے ہیں، ہم برابر ووٹ ڈالیں گے، برابر ان کے حق میں دعا کریں گے۔ اور اوقاف کا جو مسئلہ ہے، اللہ ان کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلائے، یہ اوقاف کے عملے کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلائے، بارگاہوں کے سجادہ گان متولیان کا ادب ان کے دل میں پیدا ہو جائے۔ اوقاف کا عملہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا بائی دی پیپل فار دا پیپل، ارے وقف بورڈ کیا ہے رے؟ بائی دی متولی فار دا متولی۔ وقف بورڈ جو ہے یہ متولیان حضرات، یہ جو صاحب مزار ہے وہ صاحب خانخواہ تھے، وقت عمرہ بادشاہ نظر کرے، دعائیں لینے آئے، یہ انہی کے طفیل کی چیز ہے، یہ اس کے کسٹوڈین، اس کے جانشین بارگاہ کے متولیان سجادہ گان ہیں، ان کو ستائیں گے تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ تو میں تو صوفیہ کی بارگاہ سے تمہارے حق میں دعا کر رہا ہوں کہ تم کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلے، اور ہم سب کو اتر توحید سے اللہ نوازے، ہمارے دعاؤں میں تاثیر پیدا ہو جائے، اور ہمارے دعاؤں کے ساتھ ہم میں ارادہ بھی پیدا ہو جائے، اور ہر وقت جو ہے ارادہ بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی، اذان ہوئی ارادہ بنائے تو مسجد تک پہنچے۔ اب ہم دعا کر رہے ہیں، مگر 30 نومبر کے دن ارادہ ہے ہمارا، ہم 10% 20% پولنگ نہیں، 70% پولنگ کی مثال دینا ہے ہمارے علاقوں سے۔ یہ حق رائندگی جو ہے یہ مذہبی ریسپانسبلٹی ہے، ریلیجیس، کیونکہ آپ اچھے آدمی کو چننا، غلط آدمی کو قائم کامیاب ہونے سے روکنا ہے، اس کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور کہیں بھی اگر سیاست کی اگر کوئی چیز کو کوئی بات بڑے بڑے لوگوں سے ملے، ارے ہم کہاں جاتے ہوئے ووٹ کے دن ویکینڈ بنا لیتے، وہ سیاسی اس میں کہاں جاتے، ارے یہ کیا بات ہوگی؟ آپ گندگی کو اوپر آ جائیں گے، آپ کے اوپر۔ اگر آپ پوری طریقے سے اگر کسی کو وہ سمجھتے بھی ہیں تو بھائی بڑی مصیبت سے چھوٹی مصیبت اپنانا ہے، اور جو ہے یہ نہیں کر سکتے نا، ایسا گیو اپ نہیں ہے۔ تو میں سب سے یہ التماس کرتا ہوں بھائی، دعا بھی کرتا ہوں اور آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں، آپ جو ہے اپنے ووٹ ڈالیے، ایسا مت کریے، اپنے ووٹ ڈالیے، کل کے دن یہ ووٹ ڈالنا آپ کی شہریت کا شناخت بنے گا۔ ارے NRP یہ جو بھکلے باتیں کرتے شمالی ہند سے آتے ہیں، یہ جو فرقہ پرست تنظیموں کے، یہ سب وہ ہو جائیں گے، کیونکہ ہم حق رائندگی ڈالیں گے، ووٹر کارڈ کا استعمال کریں گے، کریکشن کروائیں گے، وقت پہ وہ پولنگ بوتھ پہ رہیں گے، یہ اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہے۔
بعد में हम जाके बहुत लड़ेंगे अपने शिकवों के लिए, जरूर लड़ेंगे। हम तो वायदा ले लेंगे कि एमएलए साहब कामयाबी के फूल नहीं पहनना, हमारे शिकवे पहले सुनना बाद में पहनना। हमारी इतनी आपसे उम्मीदें हैं, उम्मीदें वाबस्ता है, और आपकी जो वाबस्ता उम्मीद है हमसे वोट की, हम उससे आपको नाउम्मीद कभी नहीं करेंगे। हम डालते रहेंगे हमेशा, और आपको लिए दुआ करते रहेंगे कि आपके दिल में और इखलास पैदा हो जाए, बातिन और जाहिर एक होके आप हमारे एक हो जाए, और आप में हम में सब में इतर तौहीद और उस मोहब्बत के उससे औलिया कराम के सदक़े तुफैल में हम और एक और नेक होकर एक मिसाल बन जाए। अरे भाई, मस्जिद हम जा रहे हैं, गिरजाघर ईसाई जा रहे हैं, गुरुद्वारा सिख हजरात जा रहे हैं, मनादिर हिंदू हजरात जा रहे हैं, दरगाह की बारगाह पे सब मिलके आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यही औलिया कराम अमन का पैगाम, शांति, मानव सेवा, ये उसकी मिसाल थे। ये आप सबको गले लगाते थे, आपके गम सुनते थे, बिला लिहाज मजहब और मिल्लत, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रीजन एंड रिलीजन, ये दुआ करते थे। क्यों करते थे? आका रहमतुल्लाह अलमीन है, सारे आलम के रहमतुल्लाह अलमीन है। इसी वजह से औलिया कराम बिजा लिहाज मजहब और मिल्लत सबको दुआओं से नवाजते थे। मसाजिद कने मिसाल है, आज भी मसाजिद अजला में, ये हैदराबाद में अंबरपेट के एरिया में मसाजिद के दरवाजों पर अहले हुनूद अपने बच्चों को लेके दुआओं के लिए ठहरे रहते, आज भी है वो। हम वही कैफियत पैदा करना, अमली उस पे हमारी मिसाल हम वैसी पैदा करना, और वो वाबस्तगी अटूट रखना। तो असल जो मासूम बच्चा जो पैदा होता ना, उसका जो मजहब है वो मजहब की वापसी सारे आलम की होती। सो बातें वापस, असल वापस यहाँ आना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कुछ पैदा होते वहीं आना है। ठीक है, तो बहरहाल सज्जाद साहब किबला कि अल्लाह उम्र दराज करे, इनकी खिदमत को कबूल फरमाए, इनके कूचा और इनके खानवादे में बरकतें अता फरमाए, इनके रिस्क में बरकतें अता फरमाए, और हम सबको भी इखलास और मोहब्बत से रहने का तौफीक अता फरमाए आपस में। और जो है आपस में भाइयों के मामले हर चीज मोहब्बत से इशार करके दिया करो, झगड़ो मत। इतनी मिसाल बन जाओ कि अगर भाई कोई चीज पूछ रहा दे दिए तो फिर पलट के आके भाई बोलना नहीं भाई मैं गलत पूछ लिया, ये आपका हक था। ये मिसाल बन जाओ, फिर देखो फिर हमारी ताकत क्या है, और ताकत क्या है। और औकाफी अमला और औकाफ को गुमराह करने वाले और उहदेदारान जो लूटने अगर बैठे हैं, और वकला जो अमदन केस हारते हैं, तो फिर ऐसे फैसले उनके हक में होंगे। इबरतनाक मौत यही दिखेंगी, इबरतनाक मौत अदालतों के सामने मरेंगे। अदालतों के अदलिया के जजेस को गुमराह करने की जो कोशिश करते हैं, अमदन एड़े बनते हैं कोर्ट में अदालत में, तो तुम्हारी औलाद एड़ी बन जाएंगी। तुम जो है तौफीक अभी वो कर लो, तौबा कर लो, राह रास्त पे आ जाओ। तुम अपने घर की नुमाइंदगी करने जाएंगे तो ऐसी एड़े बन के करेंगे अदालत में। अमदन जो हार रहे हैं, ये मोडस ऑपरेंडी अडॉप्ट की गई है, जो वक्फ बोर्ड में जो वकला जो अदालत में अपने केसेस को हारते हैं, और इंस्टीट्यूशन के हक में लड़ने के बजाय लैंड ग्रैबर के हक में गर्जबरदार होते हैं। लानत है तुम पर, लानत है। हर बारगाह में, हर वली की बारगाह में तुम्हारे लिए दुआ की जाएंगी, तुमको तौफीक अता फरमाओ। फिर उसके साथ साथ तुमके दुर्रे मारने की भी हम जो है वो करेंगे। तुम जो है तो बाज आ जाओ, वरना हम जो है कान पकड़ना जानते हैं। जब हम एक हो जाएंगे, कान पकड़ के उठा के फेंकेंगे तुम्हारे को, जब मालूम होगा। जायज करा है तो जायदादों को इस्तेसाल मत करो, उसको मत बांटो कम दामों पे, वाजिबी उस पे दो अल्लाह की दाव। ये जो भी औकाफ का जो होता है वो अमानत अल्लाह के घर की, अल्लाह के बुजुर्गों के घर की, और उस मंशे के लिए, वो ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ के लिए है, वो कोई औकाफ की नहीं है। औकाफ वक्फ बोर्ड का क्या ताल्लुक? गुलामता है वक्फ बोर्ड, 7% वक्फ फंड लेके काम करना है, 7% वक्फ फंड लेके खिदमत अंजाम देना है। मंशूर जो है वो सबसे आला है। हर मकतबे फिक्र क्या बोलेगा? औकाफ के जो वक्फ डीड है, ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ है, उसको तामील करना, उससे हटके कुछ नहीं। तुमको पालना नहीं है, कंट्रैक्टरों को टेंडर देके तुमको पालना नहीं है। वहां पर लंगर है तो लंगर चलते रहे ना, वहां पर जो रसूमात जो है, उर्स के जो रिचुअल्स है, जो सुल्तान का जो कॉन्सेप्ट है, एक हिस्सा अदाई खिदमत, एक दाई खिदमत, एक बिरादरी, उनको पेश कर को 7% सदका वक्फ फंड लेना।
लेके इंतजामिया करना, अदब से रहना, मुतवल्लियान के सामने, सज्जादगान के सामने तौफीक अता फरमाए अल्लाह तुमको। अखलाक से बात करने की कोशिश करो जो भी नुमाइंदगी करने आते हैं औकाफ की, वरना हम तो जो जिस तरीके से क़ियादत को दुआ कर रहे हैं, उनके साथ हैं, उनको ही पकड़ के तुम्हारे कान पकड़ेंगे, हम उनके ही साथ आके पकड़ेंगे। हमको पूरी उम्मीद है अकबरुद्दीन अवैसी साहब से, असदुद्दीन अवैसी साहब से, कि वो औकाफी जायदादों के मामले में हक पे करेंगे, प्लेसिंग राइट पर्सन ऑन ए राइट जॉब, 50% वर्क डन। सही आदमी को सही कुर्सी पे बिठाने की अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाल मोरे लाल की जित देखूं लाल लाली